السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ شیخ، آپ کیسے ہیں؟ حدثنی عبداللہ بن محمد بن اسماء الضبعی۔ چلیں جناب علی، ارے کوئی صاحب پڑھیں بھائی۔ جی شیخ، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي قال حدثنا جويرة عن مالك عن الزهري عن ابن محيرز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس میں زہری اور ابن محیریز یہ دونوں تابعی ہیں، تو لطیفۃ الاسناد ہے۔ کہتے ہیں کہ اصبنا سوایا، ہم نے قیدیوں کو حاصل کیا، وَكُنَّا نَعْذِلُ، تو ہم عزل کرتے رہے، یعنی جو لونڈیاں آئیں ہم لوگوں کو ملیں تو ان کے ساتھ عزل کرتے رہے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، اور کیا بے شک تم ایسا کرتے ہو، بے شک تم ایسا کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا مَا مِن نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ هِيَ كَائِنَةٌ، نہیں ہے کوئی ذی روح جو پیدا ہونے والی ہو قیامت تک مگر وہ پیدا ہو کے رہے گی، الا ہی کائنۃ، مگر وہ ہو کے رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ عدل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عدل کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہے گا تو پیدا کر دے گا۔ چلو، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا إنما هو القدر۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نہ کرو، یعنی عزل نہ کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے۔ اس کے بعد چھوڑ دیجئے، دو سندیں چھوڑ دیجئے۔ وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له امرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له أمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال لا فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم إنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن بشر نے کہا فرد الحدیثہ، حدیث کو لوٹایا، یہاں تک کہ لوٹایا اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تک، یعنی جو واسطے تھے سب کو ذکر کرنے کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ تک سند پہنچائی۔ قال ذکر العدل، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عدل کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا ما ذاکم، یہ کیا چیز ہے، یعنی کیا صورت ہوتی ہے عدل، کیا تم کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آدمی کے پاس بیوی ہوتی ہے جو دودھ پلاتی ہے، ترضع، ارضع یرضع سے ہے، جو دودھ پلاتی ہے، فیصیب منہا، تو وہ آدمی اس سے ہم بستری کرتا ہے، یعنی ایام رضاعت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن تَحْمِلَ مِنْهُ،
اور ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس سے وہ حاملہ ہو، یعنی چاہتا ہے کہ وہ ایام رضاعت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے لیکن بچہ نہ پیدا ہو، حمل نہ ٹھہرے۔ اسی طرح سے الرجل تکون لہ الامہ، آدمی کے پاس لونڈی ہوتی ہے تو اس سے وہ ہم بستری کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے کہ اس سے وہ حاملہ ہو۔ قالا، آپ نے فرمایا فلا علیکم اللہ تفعلوا ذاکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فإنما هو القدر، اس لیے کہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے، یعنی عدل کے باوجود بھی بچہ پیدا کرنا چاہے گا رب العالمین تو پیدا کر دے گا۔ ابن عون جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں فحدثت به الحسن، میں نے اس حدیث کو حسن سے بیان کیا، حسن بصری سے، تو انہوں نے کہا واللہ لکأن ھذا زجر، اللہ کی قسم گویا کہ یہ زجر ہے، یعنی سختی سے ممانعت ہے۔ ذرا سا ایک سیکنڈ بیٹا۔ ہاں السلام علیکم جی، میں گھنٹی میں ہوں، ہاں بولو جلدی۔ ہاں رکھ لیں بہتر ہے، تو اسی میں ہے وہ ڈائری، اس میں سے پہلا پیج پھاڑ کے دے دو، رکھ لیں ٹھیک ہے۔ ہاں الماری میں ہے، وہ لال والے تھیلے میں ہے۔ السلام علیکم۔ چلو اس کے بعد بھی 2 سند چھوڑ دیجئے۔ قال ہاں حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا۔ ہاں یہ دقیق علمیہ ہے یہ۔ قال ابن عبدة اخبرنا وقال عبید اللہ حدثنا۔ حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها۔ چلیے کوئی خاص بات نہیں ہے، آگے چلو۔ حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء۔ آپ نے فرمایا ما من کل الماء یکون الولد، یہاں ما سے مراد منی ہے، اور قرآن میں مختلف جگہوں پر منی کے لیے لفظ ما کا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے انسان۔ تو آپ نے فرمایا ما من کل الماء یکون الولد، ہر منی سے یعنی منی کے ہر قطرے سے بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ منی بہت ساری رحم میں جاتی ہے، تو اس میں سے کوئی قطرہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بچہ پیدا فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پیدائش کا ارادہ فرما لے تو لم یمنعہ شیء، تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عدل کرتے ہوئے بھی کبھی غیر شعوری طور پر کوئی قطرہ رحم میں جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے واقعہ آئے گا کہ ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ یہ تو عدل کی صورت ہے۔ کئی سال پہلے پتہ نہیں مغربی ممالک میں کسی جگہ کسی نے نسبندی کرا لی تھی اور اس کے بعد اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا۔
اس نے کیس کیا کہ میں نے نسبندی کرائی تھی اور میری بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا. تو اب نسبندی میں تو جو منی کا راستہ ہوتا ہے, جو نلی ہوتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے تاکہ منی کے جانے کا امکان ہی نہ باقی رہے. مگر اس کے باوجود اس کی بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا. اس نے کیس کیا اور کئی لاکھ ڈالر کا جرمانہ لگا کس پر؟ اس ڈاکٹر پر اور اس اسپتال پر جہاں اس کا آپریشن ہوا تھا, جہاں اس کی نسبندی ہوئی تھی. چلو آگے, یہ چھوٹی والی سند چھوڑ کے آگے والی پڑھ لیجئے. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل, فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت, فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. یہی واقعہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا کہ بے شک میرے پاس ایک لونڈی ہے, یہ ہماری خادمہ ہے اور ہماری ثانیہ ہے. ثانیہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہی ہماری خادمہ ہے اور ہماری اونٹنی ہے جو پانی لاتی ہے. وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا, اور میں اس پر چکر لگاتا ہوں, یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوں, اور میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ وہ حاملہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ تو اس سے عزل کر اگر چاہے, یعنی چاہو تو عزل کر سکتے ہو, لیکن معاملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا, بے شک شان یہ ہے کہ آئے گی اس کے پاس وہ چیز جو اس کے لیے مقدر ہے. یعنی اللہ نے بچہ مقدر کر رکھا ہے تو بچہ پیدا ہوگا. فَلَبِثَ الرَّجُلُ, تو آدمی ٹھہرا, یعنی کچھ دن ٹھہر کر کے, ثم اتاہ فقال ان الجاریۃ قد حبلت. حاملت ایک ہی معنی میں ہے, بے شک لونڈی حاملہ ہو گئی. تو آپ نے فرمایا قد اخبرتک, میں نے تم کو خبر دی تھی اس بات کی کہ اس کے پاس وہ چیز آئے گی, یعنی وہ بچہ پیدا ہوگا جو اس کے لیے مقدر ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اجازت تو ہے عزل کرنے کی, اجازت عزل کر سکتا ہے آدمی, لیکن یہ سوچے کہ سرے سے بچہ پیدا نہیں ہوگا تو یہ سوچنا غلط ہے. اللہ کی قدرت میں ہے, وہ بچہ پیدا کرنا چاہے گا تو کر دے گا. جی شیخ جی بعض علماء کی یہ شرط ہے کہ ہاں, بیوی کی رضامندی ضروری ہے. ہاں کچھ لوگ تو قید لگاتے ہیں کہ بیوی کی رضامندی ضروری ہے, اس لیے کہ یہ ہم بستری جیسے شوہر کا حق ہے ویسے بیوی کا حق ہے. اور منی اگر باہر خارج کرتا ہے آدمی تو وہ لذت عورت کو نہیں ملے گی جو لذت منی اندر خارج ہونے کی صورت میں ہوتی ہے. اس لیے شرط لگاتے ہیں کہ بیوی کی رضامندی ہونی چاہیے. تو کلی طور سے نہیں کہا جا سکتا نا شیخ, نہیں, کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہتر یہی ہے کہ چونکہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں, دونوں کے آرام و راحت کا لحاظ کرنا چاہیے, اس لیے بہتر ہے کہ اجازت لے لے. چلو چلیے اس کے بعد والی. حدثنا سعيد بن عمرو الأشجعي أشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا تم سے کہ اگر چاہو تو عزل کرو, لیکن اللہ نے مقدر کیا ہوگا تو بچہ پیدا ہو جائے گا.
چلیے اس کے بعد والی چھوڑ دیجئے، اس کے بعد والی پڑھ لیجئے. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان. یہ بھی دقیق علمیہ ہے، حدثنا اور اخبرنا. حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاده إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنها لنهانا عنه القرآن. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عدل کرتے تھے اس حال میں کہ قرآن اتر رہا تھا. تو اس جملے سے کہنا چاہتے ہیں کہ عدل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اگر عدل کرنا جائز نہ ہوتا تو قرآن کے نزول کا سلسلہ باقی تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی آیت نازل فرما دیتا جس سے ممانعت ہو جاتی. آگے زیادہ اسحاق راوی نے زیادہ کیا ہے کہ سفیان نے کہا، یعنی اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد سفیان نے کہا لو کانا شیئن ینہا عنہ، اگر یہ عدل کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جاتا تو البتہ منع کر دیتا ہمیں اس سے قرآن. تو قرآن میں ممانعت نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے. اس کے بعد چھوڑ دیجئے سلمہ والی بھی، ابو غسان مسمعی والی بھی، اور آگے بڑھیے آپ باب پڑھیے. شیخ ایک سوال ہے جی جس طرح کا عزل کرنے کے مختلف آج کل طریقے تو سب کر سکتا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے طریقے ہیں، دوا استعمال کرنا، اس کے بعد اور سے بہت سارے آلات استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ مستقل نہ ہو. جیسے جو پلاسٹک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اب اس میں امکان نہیں رہتا ہے، تو عزل کی صورت دوسری ہوتی ہے اور اس کی صورت دوسری ہوتی ہے. ہاں، کبھی کبھی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یا ڈاکٹر مشورہ دیتی ہے کہ یہ عورت جو ہے جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو، یا جلدی بچہ پیدا ہو، یعنی پیدا کرنے کی قوت تو ہے لیکن جلدی بچہ پیدا ہو تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا ایسی دوا جو وقتی طور پر کچھ رکاوٹ بنے، ہمیشہ کے لیے نہ ہو. جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی اور ایمرجنسی کو لازمی قرار دے دیا تھا تو اس موقع پر بہت سے علماء سو نے انہی حدیثوں سے، جو عزل والی حدیثیں ہیں، انہی حدیثوں سے استدلال کر کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، نسبندی کا، جبکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. چلو، الضرورت تبیح المحظورات کے تحت کبھی ضرورت ہو تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے آلات استعمال کر سکتا ہے. چلو، باب تحريم وطئ الحاملة المسبية. حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. باپ بیٹے دونوں تابعی ہیں، عبد الرحمن بن جبیر بھی اور ان کے باپ بھی. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. امرأۃ مجح، میم کو ضمہ جیم کو کسرہ ہا کو تشدید. مجح کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کی ولادت کا وقت قریب ہو، جلدی بچہ پیدا ہونے والا ہو. فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اون کا خیمہ، یعنی کچھ لوگوں نے کہا مطلق خیمہ
اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اون والا خیمہ یعنی خاص ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک عورت کے پاس جس کی ولادت کا وقت قریب تھا. وہ عورت کہاں تھی؟ علی باب فستاتن، خیمے کے دروازے پر. فقال، تو آپ نے فرمایا لعلہ یرید ان یلم بہا. علم یلم الماما باب فعال سے ہے، المام کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونے کے. یہاں کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، شاید کہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے. یعنی جو خیمے والا ہے وہ عورت کو جس کی ولادت کا وقت قریب ہے اس کو خیمے میں لے جا کر کے ہم بستری کرنا چاہتا ہے. تو صحابہ نے کہا نعم، ہاں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق کہ میں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ اس پر ایسی لعنت بھیجوں جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جائے، یعنی زندگی بھر وہ لعنت کا شکار رہے. کیف یورثہ، کیسے وارث بنائے گا اس بچے کو اس حال میں کہ نہیں حلال ہے وہ اس کے لیے. اور کیف یستخدمہ، کیسے اس سے خدمت لے گا جبکہ وہ نہیں حلال ہوگا اس کے لیے. مطلب یہ ہے کہ وہ عورت حاملہ ہے، اپنے پہلے مالک سے حاملہ ہو یا شادی شدہ ہو تو اپنے شوہر سے حاملہ ہو، تو حاملہ ہے. اب اس حالت میں وہ لے جا کر کے ہم بستری کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نطفے کا دخل بھی بچے میں ہو جائے. ایسی صورت میں وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو اب اگر اس کا بچہ ہوا تو وہ خادم نہیں ہو سکتا، غلام نہیں بن سکتا. تو اگر اس سے خدمت لے گا غلام بنا کر کے تو اس کے لیے حلال نہیں. اور اگر ہم بستری کر رہا ہے اس کے نطفے کا اس بچے کی پیدائش میں کوئی دخل نہیں ہے تو گویا یہ وہ ہوا، غلام ہوا. یہ بچہ غلام ہوا، اس کا بچہ نہیں ہوا، اس کا بیٹا نہیں ہوا، یا لڑکی ہے تو بیٹی نہیں ہوئی. تو اب بیٹا سمجھے گا وہ، تو بیٹا سمجھ کر کے اس کو وارث بنائے گا اپنے مال میں. جبکہ وہ اجنبی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ غلام ہے، تو غلام کو کیسے وارث بنا سکتا ہے؟ تو جو کئی حدیثیں گزر بھی چکی ہیں کہ لونڈی ہے تو استبرائے رحم ضروری ہے اس کے لیے، یعنی ایک حیض تک وہ انتظار کرے گا آدمی. اگر حیض آ رہا ہے اس کا مطلب کہ بچہ نہیں ہے، پھر وہ ہم بستری کر سکتا ہے. اب وہ لونڈی چاہے خرید کے لائے، وہ لونڈی چاہے جنگ میں مال غنیمت میں ملے اور اس کے حصے میں آئے، جو شکل بھی ہو، استبرائے رحم. یہ بھی چھوڑ دیجئے، چھوٹا سا ایک سطر کا ہے. شیخ ٹائم ہو گیا؟ جی شیخ. شاہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ